سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادے سرکار شہید اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں 4 آدمی آئے الگ الگ مقصد لے کر کے، الگ الگ مقصد لے کر کے آئے. کہا حضور کوئی دعا بتا دو. چاروں کو سیدنا زین العابدین نے دعا بتائی. کہا یہ پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ چاروں آدمی الگ الگ مقصد لے کر کے آئے ہیں اور چاروں کو آپ نے ایک دعا بتا دی. تو سرکار زین العابدین فرماتے ہیں جس کے اوپر جو بھی پریشانی آتی ہے اس کی معصیت کی بنیاد پر آتی ہے، غلطیوں کی بنیاد پر آتی ہے، گناہوں کی بنیاد پر آتی ہے. اور جب بندہ یہ پڑھنے لگے گا تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو اس کی ساری مصیبت دور ہو جائے گی، ساری مصیبت دور ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہ نے چھوا بھی نہیں، انبیاء کو گناہ نے چھوا ہی نہیں. کوئی اگر یہ عقیدہ رکھے کہ نبی سے گناہ ہو سکتا ہے یا نبی سے گناہ ہوا تو وہ مسلمان نہیں رہ جائے گا. یہ ایمان رکھنا فرض ہے کہ نبی سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، محال ہے، نبی معصوم ہے. سمجھ گئے آپ؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روز 70 بار توبہ کرتے تھے. کتنے بار توبہ کرتے تھے؟ زور سے بولو. 70 بار توبہ کرتے تھے. اور ان کی امت کتنے بار کرتی ہے؟ ہر آدمی اپنا اپنا محاسبہ کر لے کہ ہم روز کتنے بار توبہ کرتے ہیں. اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک اللہ کا بندہ جب توبہ کرتا ہے اور توبہ کرتے ہوئے جب وہ رب کی بارگاہ میں روتا ہے، گریا کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس کے آنکھوں سے آنسو کے قطرات ٹپکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتو دیکھو میرا بندہ میری بارگاہ میں رو رہا ہے. میرے علاوہ اگر کسی اور کو یہ سمجھتا ہوتا تو وہاں جا کے روتا، لیکن مجھے اس نے غفار سمجھا ہے، مجھے اس نے اپنا رب سمجھا ہے، مجھے اس نے رحمان و رحیم سمجھا ہے، میری بارگاہ میں رو رہا ہے. اے فرشتو گناہ اس نے کیا ہے، شرم مجھے آتی ہے، آج یہ میری بارگاہ میں رو رہا ہے، تم لوگ گواہ ہو جاؤ فرشتو، میں نے اس کو ایسے معاف کر دیا کہ جیسے اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. سبحان اللہ سبحان ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے. بولیے توبہ کریں گے نا گناہوں سے؟ شام کو میں پیا، صبح کو توبہ کیا، رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی. یہ نہیں کہ آج توبہ کیا کل پھر وہی کیا، پرسوں توبہ کیا نرسوں پھر وہی کیا. توبہ اس طرح سے کرو اے اللہ تعالیٰ میں اب کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گا. اگر اتفاق سے پھر غلطی ہو گئی تو اللہ پھر معاف کرے گا. حدیث شریف میں ہے، درود پاک پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک دائما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں. صحابہ کرام نے سرکار سے سوال کیا اے میرے آقا اگر کسی سے کوئی خطا ہو جائے تو کیا کرے؟ تو میرے سرکار نے فرمایا توبہ کر لیں. کیا فرمایا؟ جلدی بولو. توبہ کر لیں. توبہ کر لیں. کہا اگر حضور پھر غلطی ہو جائے تو؟ کہا پھر توبہ کر لیں. سبحان اللہ. کیا کہا؟ پھر توبہ کر لیں. پھر توبہ کر لیں. کہا حضور پھر غلطی ہو جائے تو؟ سرکار نے فرمایا پھر توبہ کر لیں. سبحان اللہ. کہا حضور پھر غلطی ہو جائے تو؟ کہا پھر توبہ کر لیں. اب صحابی تعجب کے ساتھ کہتے ہیں توبہ گناہ ہوتی رہے، توبہ کرتا رہے، توبہ قبول ہو جائے گا؟ یہ سرکار سے صحابہ سوال کر رہے ہیں. ابھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دے چکے تھے.
دینے جا رہے تھے کہ بلبل سدرہ جبریل تشریف لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جبریل نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے کہا وعلیکم السلام۔ کہا یہ کہہ رہے ہیں غلطی ہو جائے تو کیا کریں؟ آپ کہہ رہے ہیں توبہ کر لیں، پھر یہ کہہ رہے ہیں پھر غلطی ہو جائے تو کیا کریں؟ پھر آپ کہہ رہے ہیں توبہ کر لیں، آپ کہہ رہے ہیں بار بار توبہ کر لیں، یہ کہہ رہے ہیں بار بار غلطی ہو توبہ کرتا رہے معافی ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، خوشخبری عطا فرمائی ہے، سرکار فرماتے ہیں بولو جبریل۔ کہا اللہ نے فرمایا نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، واہ سبحان اللہ اے میرے محبوب میرے بندوں کو خبر دے دیجئے۔ واہ سبحان کیا خبر دیجئے؟ ان الشیطان شیطان الرجیم، اگر شیطان رجیم ہے وہ گناہ ہر وقت کرا سکتا ہے تو اللہ غفور الرحیم ہے، وہ ہر وقت معاف کرے گا۔ وہ کتنا گناہ کروائے گا، جتنا کروائے گا اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب میرے سرکار دنیا میں تشریف لائے تو دیکھا گیا کہ ایک بہت بڑا بڑھیا لباس پہنا ہوا آدمی یعنی ابلیس ایک میدان میں اپنے سر پہ مٹی ڈال رہا ہے، اپنے بال نوچ رہا ہے، چلا رہا ہے، اور وہی ابلیس دیکھا گیا۔ علامہ جامی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ پہاڑ کے اوپر سر پٹک کر رہا ہے۔ ابلیس کے خاندان والے اکٹھا ہوئے، جمع ہوئے، کیا ہو گیا کیا ہو گیا کیا ہو گیا؟ کہا میں برباد ہو گیا، میں تباہ ہو گیا۔ کہا کیوں برباد ہو گئے؟ ارے کہا میری کمر ٹوٹ گئی۔ کہا کہاں ٹوٹ گئی؟ ارے کہا تمہیں نہیں معلوم؟ کہا کیا ہوا؟ کہا عبداللہ کے گھر محمد پیدا ہوا، صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ عبداللہ کے گھر محمد پیدا ہو گئے۔ ارے کہا پیدا ہوئے ان کے گھر، خرچہ ان کا بڑھا، تمہیں کہے کی پریشانی؟ تمہیں کیوں بخار آ گیا؟ تو کہتا کیا ابلیس چپ، پھٹکل کہیں کے، تمیز نہیں تم لوگوں کو، ہم تو سوچ رہے تھے تم میری اولاد ہو، تمیزدار ہو۔ ارے کہا صاحب جب آپ تمیز سکھاؤ گے تبھی تو آئے گا۔ کہا دیکھ ابراہیم علیہ السلام دنیا میں آئے، ان کی امت نے ان کو ستایا، مچھر کا عذاب آیا، امت تباہ ہو گئی۔ نوح علیہ السلام آئے دنیا میں، ان کی امت نے ان کو ستایا، نوح علیہ السلام نے بددعا کر دی، پوری دنیا ہی تباہ ہو گئی۔ قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، نوح علیہ السلام نے کہا اے اللہ تعالیٰ سب کو برباد کر دے، کوئی کافر بچے نہ جو دنیا میں گھر بنائے، سب برباد ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا، فرعون میں فوج کے دریا میں ڈوب گیا، کسی پر مچھر گیا، کسی پر کھٹمل کا عذاب آیا، کسی پر جوئیں کا عذاب آیا، کسی پر خون کا عذاب آیا، کوئی سور بنا دیا گیا، کوئی بندر بنا دیا گیا۔ اور سن لوط علیہ السلام کی امت نے گناہ کیا، لوط علیہ السلام کی بات نہیں مانی تو پورا ملک جو ہے فرشتے نے اٹھایا اور لے جا کے پہلے آسمان کے قریب لے جا کے پٹک دیا، پوری دنیا تباہ ہو گئی، پورا ملک تباہ ہو گیا۔ اور پیغمبر آئے، ان کی امت نے گناہ کیا تو وہ برباد کر دی گئی، مگر ہائے افسوس یہ ایسے آئے ہیں کہ ان کی امت گناہ کرے گی، برباد نہیں کی جائے گی بلکہ معاف کر دی جائے گی۔ ہم گناہ کراتے کراتے مر جائیں گے، ان کی امت مجھے شیطان رجیم کہے گی، ان کی امت بسم اللہ پڑھے گی، ہم نمک کی طرح گھلتے رہیں گے، ہم پریشان ہوتے رہیں گے۔ اور ظالموں تمہیں نہیں معلوم راز کی بات، ابھی تک کے تو ہم آسمان کے اوپر چلے جاتے تھے، کچھ باتیں سن کے آ کے اپنے طرف سے پھونک دیتے تھے کاہنوں کے کان میں، لیکن اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اب جو ہے آسمان کے دروازوں پر ڈیوٹی لگ گئی فرشتوں کی، اب میں نہیں جا پاؤں گا، اب میں اوپر جاؤں گا تو مارا جاؤں گا، نیچے رہوں گا تو مارا جاؤں گا، گھر میں جاؤں گا تو مارا جاؤں گا، دروازے میں رہوں گا تو مارا جاؤں گا، سوائے مار کھانے کے ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں چاہ رہا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ، سمجھ گئے آپ؟ تو سب سے زیادہ غم منایا ہے تو دو ہی نے منایا، ابلیس نے منایا، اور یا تو ابلیس کی روحانی اولاد وہابی مناتا ہے غم،
سمجھ گئے آپ کیا کہا؟ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی آسمان پر لب سے ایک چنگاری لمبی سی ٹوٹتی ہے، لوگ کہتے ہیں تارا ٹوٹا تارا ٹوٹا۔ قرآن عظیم میں سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا زینا السماء الدنیا بمصابیح ورجوما للشیاطین، ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر ستاروں کو دو مقصد سے بنایا ہے، ایک تو شیطان کو مارنے کے لیے ستاروں کو بنایا ہے، اور ایک جو ہے نبی کی آمد پر سجاوٹ کے لیے بنایا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ دو وجہ سے بنایا ہے ستاروں کو۔ تو لہذا مسلمانوں توبہ کرو رب کی بارگاہ میں، ان اللہ یحب التوابین۔ اور دوسرا آرڈر اللہ کا کیا ہے، دوسرا فرمان اللہ کا کیا ہے؟ یحب المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ ان کو پسند فرماتا ہے جو پاک رہتے ہیں، جو کیا رہتے ہیں؟ پاک رہتے ہیں۔ تو یہ توبہ اور پاکی یہ دونوں کا کیا تعلق ہے جو ایک جگہ اللہ نے بیان کر دیا؟ تو پاکی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جسم کی پاکی ہوتی ہے، ایک دل کی پاکی ہوتی ہے۔ توبہ سے دل پاک ہوتا ہے، پانی سے بدن پاک ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو آدمی اگر پاک نہیں رہے گا تو وہ بھی اللہ کا پسندیدہ نہیں ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لیے جا رہے تھے سواری پر۔ سرکار کی سواری بدکی، کیونکہ جانوران جو ہوتے ہیں قبر کے حالات کو دیکھتے ہیں، دیکھ کر کے اچھلا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتر آئے۔ سرکار نے فرمایا ما ھذا قبران ہما یعذبان، یہ دونوں قبریں کس کی ہیں؟ ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے، ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے، کسی بڑے معاملے میں عذاب نہیں ہو رہا ہے، یہ دونوں چاہتے تو بچ جاتے۔ کیا معاملہ ہے؟ ایک تو چغل خور ہے، اب پتہ نہیں کہاں چغلی کیا ہوگا۔ وہاں بھی کہتے ہیں حضور کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں معلوم، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں معلوم، کتاب میں لکھا ہے، اسی کتاب میں لکھا ہے تو خود الایمان، سمجھے آپ؟ اب سرکار فرماتے ایک چغل خور تھا، اب پتہ نہیں کہاں چغلی کیا ہوگا، اور سرکار کو معلوم ہے چغل خور تھا اس لیے عذاب ہو رہا ہے۔ تو چغلی کرنا یہ عذاب کا سبب ہے نا، جلدی بولو۔ اور سب سے بڑی خطرناک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی غیبت کرتا ہے، جو آدمی چغلی کرتا ہے، اس کی عبادتیں ضبط کر لی جاتی ہیں، اس کی عبادتیں سب ضبط کر لی جاتی ہیں، ساری عبادت ختم کر دی جاتی ہے، اس کو دے دی جاتی ہے جس کی چغلی کرتا ہے، جس کی برائی کرتا ہے، سمجھے آپ؟ تو اس سے تو آپ کو زبان روکنا ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں دوسرا آدمی وہ تھا جو لا یستنزہ البول، جو پیشاب کے چھینٹ سے بچتا نہیں تھا، اس لیے عذاب